السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 16 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ اَأَمِنْتُم، کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے، من فی السماء کے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، یہ کہ وہ تمہیں دھسا دے زمین کے اندر، فاذا ہی تمور، تو اچانک زمین حرکت کرنے لگے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں اپنے عذاب کا تذکرہ کیا ہے اور اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر، مسلمان، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا، کبھی بھی یہ بات نہیں سوچتا کہ گناہ کرتے وقت اگر وہیں پہ اللہ رب العزت کی پکڑ آ جائے، اللہ رب العزت مجھے اسی جگہ پہ، زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر میں کھڑا ہوں، اللہ زمین کے اسی ٹکڑے کے اوپر مجھے زمین کے اندر دھسا دے، تو میرا کیا حشر نشر ہو، کیا میرے ساتھ بیتے گا۔ کبھی بھی ایک انسان یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ گناہ کرتے وقت اگر اللہ کی پکڑ میرے اوپر آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، فوراً اللہ رب العزت مجھے اسی گناہ کے اندر پکڑ لے اور اللہ زمین کو حکم دے کہ اس بندے کو اپنے اندر کھینچ لو، اس بندے کو زمین میں دھسا لیا جائے، اور فرشتے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کریں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس چیز کا تذکرہ کیا کہ آمنتم من فی السماء، کیا لوگ اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ جو ذات آسمان میں ہے وہ انہیں زمین کے اندر دھسا دے، فاذا ہی تمور، تو زمین حرکت کرنے لگتی ہے، اللہ کے کن کی محتاج ہے، فیکون، جب ہو جائے۔ تو دیکھیں ایک مسلمان کو ہر حال میں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا حیا کرنا چاہیے، تنہائی کے اندر، خواہ لوگوں کے سامنے ہے، لوگوں کے علاوہ ہے، تنہائی ہے، جو بھی صورتحال ہے، اللہ کا حیا ہونا چاہیے ایک مسلمان کی زندگی میں، اللہ رب العزت کا خیال ہونا چاہیے ایک مسلمان کو۔ اور اللہ سے حیا کا اصل حق ہی یہی ہے کہ ایک بندہ تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کا حیا کرے۔ دیکھیں نا، ہم لوگوں کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتے کہ یار یہ بندہ میری عزت کے بارے میں بات کر دے گا، کہ یہ بندہ میری عزت خراب کر دے گا، کہ یار تو یہ گناہ بھی کرتا ہے، تو نے منہ پہ داڑھی رکھی ہے، تو یہ بھی گناہ کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ مطلب لوگوں کا ہم خیال رکھ لیتے ہیں کہ یار کبھی کسی کے سامنے ہم گناہ نہیں کرتے کہ لوگ میرے اوپر لان تان سے کام نہ لے، یا لوگ میرے عزت کے بارے میں بات نہ کریں۔ لیکن وہ ذات کے جس کے علم کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنی زبان سے جو جملہ بھی نکال رہے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے کرامن کاتبین ہماری ایک ایک لفظ کو اپنی ڈائریوں کے اوپر لکھ رہے ہیں، ان رجسٹروں کے اوپر لکھ رہے ہیں۔ کل قیامت والے دن اللہ ہمارے سامنے بلائے گا، اور اللہ نے قرآن کریم کے ایک مقام کے اوپر ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ایک ایک لفظ ہم نے وہ تمہارا لکھوا دیا ہے، جو بھی تم زبان سے اپنا جملہ ادا کرتے۔ تو دیکھیں ایک مسلمان اگر اس کی زندگی میں کبھی گناہ کا خیال ہے، اور وہ صرف اور صرف اتنا اپنے آپ کو یہ بات تھوڑی سی یہ سمجھا لے کہ اللہ رب العزت ہر وقت میرے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کے یہ دو فرشتے کہ جو میری اچھائی بھی لکھ رہے ہیں اور میرا گناہ بھی لکھ رہے ہیں، برائیاں بھی میری لکھ رہے ہیں، اللہ کے یہ فرشتے ہر وقت میرے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں گناہ کرتے وقت اگر اللہ کی پکڑ آ گئی، اور اگر اس گناہ کے اندر اللہ کا بلاوا آ گیا، تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا جا کر کہ اللہ یہ گناہ کر کے آیا، یا اللہ تیری اس نافرمانی کے اندر آیا ہوں۔ تو ایک مسلمان اگر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے گناہ کرنے سے پہلے، تو انشاءاللہ کافی حد تک ایک بندہ مسلمان اللہ کو ماننے والا گناہوں سے دور ہو سکتا ہے، اور اپنی زندگی گناہوں سے دور کر کے وہ نیکیوں والے راستے کے اوپر آ جائے گا، اگر ایک بندہ اس چیز کا خیال کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔